نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه سراجًا وقمرًا منيرًا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم نورنا بالقرآن الكريم وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. معزز سامعین کرام، مصلیان عظام اور چمبستان اسلام کے نوشگفتہ پھولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکاں کو سجایا گیا۔ چمکی ہے حلیمہ کی قسمت، انوار درخشاں آتے ہیں۔ چمکی ہے حلیمہ کی قسمت، انوار درخشاں آتے ہیں۔ وہ رم جھم ابر کرم تشریف محمد لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ رب کریم نے ہماری زندگی میں ایک اور جمعہ عطا فرمایا تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہر روز کی طرح اس جمعہ کے اندر بھی ایک ساتھ نماز جمعہ ادا کر سکے۔ ہمارے لیے بڑے ہی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی سعادت مندی یہ ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے، اس کے پاس تمام قسم کے اختیارات ہیں۔ وہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا سکتا تھا، یا یہ کہ افضلیت کو کم کرنے کے لیے، سعادت مندی کو کم کرنے کے لیے ہمیں کسی اور نبی کا امتی بنا دیتا۔ اسی لیے ہم کئی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کا شرف حاصل دیا۔ اسی لیے سب سے پہلے ہم آپ تمام سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں ساری کائنات کو روشنی دکھانے والے، ساری کائنات کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لانے والے، دنیا کو اخلاق کا جامہ پہنانے والے، دنیا کو محبت اور تعلیم کا درس دینے والے، دنیا کی بگڑی ہوئی صورت کو بہتر بنانے والے، اس کی خراب چھوی کو بہتر کرنے والے، محسن انسانیت، کالی کملی والے، تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی ماہ مبارک میں ولادت ہوئی۔ معزز سامعین کرام، ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت
اور پوری انسانیت کے لیے ایک بہار تھے، جیسا کہ قرآن نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للمؤمنین وللمسلمین، بلکہ للعالمین۔ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب تک آپ تمام انسانوں کے لیے بشمول کافر اور مشرک اور تمام انسان کے لیے آپ رحمت رہیں گے، بہار رہیں گے۔ پہلے تو یہ ذکر کر دوں میں آپ کو کہ ربیع الاول ایک حیثیت سے ہم تمام مسلمانوں کے لیے خوشی کا مہینہ بھی ہے کہ ہمارے اور آپ تمام امت کے محسن انسانیت دنیا میں تشریف لائے، اور مورخین کے مطالعے اور ان کے قلم کے حوالے سے اس بات پر اتفاق بھی ہے کہ شاید وہ یہی مہینہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف بھی لے گئے اور دنیا کو روتا ہوا چھوڑ کر اور غم میں مبتلا کر کے چلے گئے۔ لیکن کیا خوبصورت کلام اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا جامع لفظ استعمال کیا، رحمتا للعالمین۔ ذرا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بظاہر ہمیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ تمام مسلمانوں کے لیے رحمت تو ہیں ہی، مسلمانوں کے لیے رحمت آپ دنیا میں بھی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہوں گے۔ اس میں ہم سب کا ایمان بھی اور اعتقاد بھی ہے، اور ہم اس پر ایمان بھی لا چکے ہیں، آمنت باللہ ورسولہ۔ مثال کے طور پر وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، هو یعلمکم الکتاب، وہ تمہیں کتاب سکھاتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں حکمت کی بات سکھاتا ہے، اور تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی رحمت ہے اور تمہارے لیے آخرت کے اندر بھی رحمت ہوگا۔ بات مت کرو۔ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے رحمت ہے اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ وہ یہ کہ جب تک اللہ کے رسول اپنے تمام امتی کو جنت کے اندر نہیں پہنچا دیتے کہ اللہ کے حضور میں وہ رو رہے ہوں گے اور یا ربی امتی امتی کر رہے۔ یہ ایک نمونہ ہے رحمت ہونے کا، یہ ایک مثال ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال یا کسی غیر مسلم کے ذہن کے اندر یہ سوال اٹھے کہ تمہارے محمد ہمارے لیے کیسے رحمت ہو سکتے ہیں؟ ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں، تو ہمارے لیے کہاں رحمت ہوئی؟ جبکہ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے محمد کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو کیا خوبصورت نقطہ ہے، پوائنٹ ہے، ذرا اس پہ غور کریے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے رحمت ہے، ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اس امت پر کوئی بھی فوری عذاب نازل نہیں ہوتا ہے، ورنہ تکذیب رسول یعنی رسول کو جھٹلانے کی وجہ سے جو حالات پچھلی امتوں کے ہوئے ہیں، قرآن اور احادیث اور تاریخ کے حوالے اس بات پر غماز ہیں اور چیخ چیخ کر پکارے ہیں کہ یکلخت امت کے رسول کا انکار کرنے کا عذاب اس پہ نازل ہوا ہے۔ جبکہ یہی ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی سے لے کر مدنی زندگی تک اور آج تک آپ سے محبت کرنے والے بھی ہیں اور آپ کو گالیاں بولنے والے بھی، آپ کو پتھر مارنے والے بھی ہیں، آپ کے دانت کو شہید کرنے والے بھی شامل ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ غیر مسلموں کے لیے رحمت نہ ہوتے تو کب نہ کب اور کب خدا کے حکم سے وہ کسی عذاب میں مبتلا ہو چکے ہوتے، کیونکہ انہوں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، ان کا دل دکھایا تھا، اور قرآن نے کہا ہم جانتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ کبھی آپ کو شاعر کہا گیا، کبھی آپ کو مجنون کہا گیا۔ قرآن نے ہر بات کی تردید کی اور انکار کیا۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ شاعر نہیں ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمَجْنُونَ، اور آپ مجنون بھی نہیں ہیں اور آپ پاگل دیوانے بھی نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کے مکہ کے لوگ کہتے ہیں۔ اور یقیناً رسول کو تکلیف ہوتی تھی، پھر بھی آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کیا۔ تو بتائیے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافر اور مشرکین کے لیے رحمت ثابت ہوئے کہ نہیں؟
یاد کریے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو وقتاً فوقتاً فوری عذاب نازل، 7 قسم کے عذاب کا ذکر قرآن کے اندر، اور یہ بھی ذکر ہے کہ آخر میں رسول کی بات کو جھٹلانے کی وجہ سے، تکذیب موسیٰ کی وجہ سے اللہ نے ان میں سے بہت سارے کو کیا کیا؟ وَقَانُوا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر بنا دیے گئے۔ کیا اس امت کا چہرہ مسخ کیا جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس امت کا چہرہ مسخ یوں نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ ان کی محبت ہے، اور ان کی یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے میرے محترم بزرگو دوست۔ اسی لیے قرآن کے اندر یہ جامع الفاظ استعمال کیا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ سے کون واقف نہیں ہے؟ کون ان کے بارے میں نہیں جانتا ہے؟ ان کے دشمن نے بھی آپ کی تعریف کی، ان کے دوستوں نے بھی آپ کی تعریف کی، ان کی تعریف کی، ان کے دشمنوں نے بھی ان کے بارے میں تواریخ لکھے، سوانح حیات لکھی، ان کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ دوستوں نے تو لکھی سو لکھی، دشمنوں نے بھی لکھی، ایمان لانے والے نے تو لکھی، لیکن غیر ایمان والے کافروں نے بھی آپ کے بارے میں بہت ساری بے شمار انگلش میں، ہندی میں اور دنیا کی بیشتر زبانوں میں کتاب لکھی اور تعریف کے پل باندھے۔ تو کہا جاتا ہے الافضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ افضلیت تو یہ ہے، میرا دوست میری تعریف تو کرے گا ہی کیونکہ اسے مجھے محبت ہے، میرے والد میری تعریف کریں گے ہی، میرے بھائی میری تعریف کریں گے ہی کیونکہ محبت ہے، میرے محلے والے میری تعریف اس لیے کریں گے کہ مجھے ان سے محبت ہے۔ لیکن جب میرا دشمن میری تعریف کرے، جب رسول کا دشمن اس کی تعریف کر رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ افضلیت اسی بات پر ہے۔ افضلیت یہی ہے کہ آپ کی تعریف مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں بھی کی گئی، آپ کی صرف آپ کی ذات کی نہیں، آپ کے زبان کی، آپ کے اخلاق کی، آپ کی دیانتداری کی تعریف کی۔ وہ آپ کے زبان کے دشمن نہیں تھے، مکہ والے آپ کے زبان کے دشمن نہیں تھے، وہ آپ کے خاندان کے دشمن نہیں تھے، وہ آپ کے حسن و جمال کے دشمن نہیں تھے، وہ آپ کے رفتار اور گفتار کے دشمن نہیں تھے، وہ صرف اور صرف اس بات سے دشمنی کر گئے کہ محمد رسول اللہ کا ایمان اور اس کا خدا بدل گیا۔ لیکن جب تک آپ نے اس بات کا اعلان نہیں کیا تھا تو آپ تمام لوگوں کے لیے ہیرو تھے، اور انہوں نے آپ کو دل سے صادق اور امین کہا۔ الصادق والامین کا لقب یہ مکہ والوں نے ہی دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ دراصل افضلیت ہے۔ لیکن اس امت کا المیہ یہ ہے کہ وہ رسول کی بات پر عمل کرنا تو دوسرے نمبر کی بات ہے، پہلے اس کے بارے میں جاننا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ رسول کی محبت کا دعویٰ ہر دل کے اندر ہے، رسول کی محبت کا دعویٰ ہر شخص کرتا ہے، لیکن جو رسول کی محبت کے دعوے کے جو پیمانے بنائے گئے ہیں اس پر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ رسول کے محبت کے پیمانے کیا ہیں؟ قرآن نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ جو تمہارے پاس معیار ہے، پیرامیٹر ہے، اس کو ذرا چینج کرو اور دیکھو کہ تمہاری جو کامیابی ہے، تمہاری جو کامرانی ہے، سرفرازی ہے، وہ کس کے اسوہ حسنہ میں؟ کون تمہارا رول ماڈل ہے؟ کون تمہارا آئیڈیل ہے؟ دور حاضر میں ہے یا اس سے قبل ہے یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف کسی خاص شعبے کے اندر مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، زندگی کے تمام شعبہ جات کے اندر، ہر حصے میں، ہر عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ مثال کے طور پر 10 سال کے بچے کی زندگی کیسی گزرنی چاہیے، 20 سال کے بچے کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے، جوان کیسے زندگی گزارے، ادھیڑ عمر والا کیسے زندگی گزارے، بڑھاپے میں کیسی زندگی ہو، بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، سوچنا کیسے ہے، دیکھنا کیسے ہے۔ الغرض زندگی کے تمام ڈپارٹمنٹ میں، تمام شعبے میں آپ کے ہر عمل کو نوٹ کر لیا گیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے
کہ اگر ہم نے اپنے آپ کا ماڈل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے تو کیا دیکھیے ہمارا سننا ان کے سننے کی طرح ہے. اور آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ مسلمان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی بات کو سنے اور دوسری جگہ بیان کرے. یہ رسول کا سننا نہیں ہے، یہ آپ کا اسوہ حسنہ نہیں ہے. اس کا چلنا کیسا ہو؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اس کا چلنا ایسے ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ زمین میں اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں. اس کا دیکھنا ہے کیسا ہے؟ قل للمؤمنین ان یغضوا ابصارهم، اس کا دیکھنا کیسا ہے؟ کہیے مسلمانوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. اس کا بولنا کیسا ہے کہ جب وہ بولے تو اس کی آواز نبی کی آواز سے زیادہ اونچے نہیں ہو. کیا فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جیسے آپس میں چیخ چیخ کر بات کرتے ہو نا، رسول کی آواز سے اوپر اپنی آواز نہیں کرنا. اور سن لو ان الصدق ینجی والکذب یہلک، یہ تمہارا ماڈل ہے، یہ تمہارا اسوہ حسنہ ہے کہ جب تم بولنا تو سچ بولنا، کیونکہ سچ تمہیں تکلیف کے باوجود تمہیں کامیابی کے دہانے پر لے جائے گا، اور جھوٹ تھوڑی سی کامیابی کے بعد اس کا انجام ہلاکت اور جہنم. کھانے میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھنے میں بیٹھنے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، سونے میں آپ نظر آئیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے پاس وہ بصیرت ہے؟ کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے؟ کیا ہم بات کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہمارے نبی کس طریقے سے لوگوں سے بات کرتے تھے؟ کیا ہمارا سننا نبی کے سننے کی طرح ہے؟ کیا ہمارا بیٹھنا نبی کے بیٹھنے کے طریقے سے ہے؟ کیا ہمارا چلنا نبی کے چلنے کے طریقے سے ہے؟ الغرض زندگی میں چھوٹے بڑے جتنے کام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے کہ نہیں؟ ہم نے تجارت تو ضرور کی لیکن اس میں یہ نہیں دیکھا کہ کون ہمارا رول ماڈل ہوگا. ہم نے جاب ضرور کیا لیکن اس کے اخلاق ہمیں نہیں پتہ. ہم سماج میں رہتے تو ہیں لیکن اس کے اخلاق ہمیں نہیں پتہ. الغرض ہم سماج میں بہت سارے مقامات پر کبھی مشیر بن جاتے ہیں، کبھی وزیر بن جاتے ہیں، کبھی سربراہ بن جاتے ہیں، لیکن اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، اپنے ہی امت کے ساتھیوں کے ساتھ برابر کا سلوک نہیں کرتے. تنظیم کے کوئی سربراہ بن گئے، دلی کے جامع مسجد کے امام صاحب کو اس بات کی فکر ہے کہ میرا بیٹا امام بنے گا کہ نہیں. کیا یہ رول ماڈل تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ امارت شریعہ کے امیر کو اس بات کی فکر ہے کہ میری اولاد امیر بنے گی کہ نہیں. کیا یہ رول ماڈل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حالانکہ آپ یقین کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقام پر کسی بھی شخص کو لازماً اور واضح طور سے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بعد اس امت کو لیڈ کرنا، جبکہ زیادہ سے زیادہ موسٹ ایلیجیبل شخصیت وہاں موجود تھی. بہت سارے ایسے قابل اور نیک صحابہ موجود تھے جس پہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ بھی کر دیتے تو لوگ، وہ تو الگ بات ہے کہ صحابہ کی فکر اور سوچ کی وجہ سے آپ کو، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بصیرت کی وجہ سے اور محبت رسول کی وجہ سے ان کو قائد بنایا گیا اور خلیفہ اول بنایا گیا، ورنہ وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے. یہاں تو ہر شخص پہلے لیڈر بننا چاہتا ہے، چاہے اس کے اندر اہلیت ہو یا نہ ہو، وہ لیڈر بننا چاہتا ہے. ہم بنیں گے لیڈر بھلے مجھے کچھ آتا ہو یا نہیں آتا. ہمیں انصاف کا تقاضا معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، لیکن ہمیں لیڈر بناؤ. وہاں جو سب سے زیادہ ایلیجیبل لیڈر ہے وہ کہتا ہے کہ میں تم میں سب سے کم ایلیجیبل ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے. لیکن امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر کو بہت سارے صحابہ نے رسول محبت کا حوالہ دے کر آپ کو خلیفہ بنایا. یہ رول ماڈل ہونا بہت ضروری ہے. آپ اگر اس بات کو نہیں سوچیں گے اور باعث ہو جائیں گے تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم جو آگے آگے چل رہے تھے کسی قوم کا جھنڈا لے کر، کیا تم نے سوچا تھا کہ تمہارے اس دل کے اندر اس قوم کی محبت ہے یا نہیں؟ کیا تم انصاف کر پاؤ گے کہ نہیں؟ کیا تم نے شادی کی، تم نے اس بات کو سوچا کہ نہیں تمہارے پاس تمہاری بیوی کے کیا حقوق ہیں، تمہارے پاس تمہارے اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ کے آنکھ کھولنے سے لے کر جنت میں جانے تک، آپ کے آنکھ کھولنے سے لے کر جنت میں جانے تک کا پورا کمپلیٹ کتاب اور ماڈل تیار ہے. اور رسول نے فرمایا تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے باپ، بھائی اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہوں. قربانی تو یہ ہے کہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھایا گیا اور کافر آپ کا مذاق بنا رہے ہیں
کہہ رہے اسی محمد کا ساتھ دیتے ہو، تم ایک بار کہہ دو کہ تم محمد کے ساتھی نہیں ہو، میں تمہیں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا۔ آپ کا ایمان اور بلند ہو جانا چاہیے، آپ کا ایمان اور زیادہ ہو جانا چاہیے۔ حضرت خبیب کی یہ بات سن کر کیا فرمایا آپ نے؟ مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں ہے، مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں کہ محمد کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں اور میری اولاد خوش رہے۔ یہ ہے دراصل کہ تم میں سے سب سے زیادہ کامیاب اور سچا مومن وہی ہو سکتا ہے جو اپنی اولاد کو محمد پہ قربان کر دے، اپنے ماں باپ کو محمد پہ قربان کر دے، تبھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق رسول ہے۔ ورنہ 24 گھنٹہ آپ نعرہ تکبیر کرتے رہیے، 24 گھنٹہ سڑک جام رکھیے، یہ محمد سے کوئی محبت نہیں ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور رسول نے تو فرمایا تھا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا یہ میری سنت ہے، صدقہ ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ سڑکوں کو جام کرتے ہو، 24 گھنٹے، 18 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے سڑک جام کر کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے صدا کر کے عام انسان کو تکلیف دیتے ہیں۔ یہ کس رسول سے محبت کی دلیل ہے؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ کس بات کے نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہو؟ صحابہ سے زیادہ محبت کرنے لگے ہو، تابعین سے زیادہ محبت کرنے لگے ہو کہ تم لوائے محمد اٹھائے پھرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں ہی سچا عاشق رسول ہوں۔ کدھر تم نے اپنی اولاد کو محمد کے لیے قربان کر دیا؟ کدھر تم نے اپنے والدین کو محمد کے لیے قربان کر دیا؟ اور نعرہ تکبیر یا رسول اللہ میں تم یہ سوچتے ہو کہ چند نعت پڑھ کر رسول کا حق ادا کر دو گے۔ صف اول کے مجاہدین نے اور صحابہ نے تو ان کا حق ادا نہیں کر پائے وہ، اور ہم اور آپ کس حق سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ عاشق رسول ہونے کا جو پیرامیٹر ہے تو میں نے قرآن کی آیت فرماتی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بناؤ محمد کو اپنا رول ماڈل اور اتباع کرو اس کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر، تبھی تم کامیاب ہو جاؤ۔ ورنہ تم کتنے بھی جھنڈے لو، کچھ بھی کرو، اگر تمہارے دل کے اندر محمد کی محبت نہیں ہے، اپنے رسول کی محبت نہیں ہے، اس کے دیے گئے پیغام کی محبت نہیں ہے، تو تمہارا یہ جھنڈا ڈھونا، تمہارا قوم کا لیڈر بننا، تمہارا قوم کا سربراہ بننا، سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن پرشش کا سبب بنے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کے قریب ساتھیوں کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کس قدر بے شمار محبتیں رسول کے حق میں لٹائی گئی ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے آؤ۔ غزوہ خندق کی تیاری چل رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یعنی کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ، انہوں نے اپنے مال کا جتنا مال تھا اس کا 50% آدھا لا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا کہ حضور آپ کا 50% آپ کا۔ ادھر دیکھیے رسول کی محبت کی کیا خوبصورت علامت ہے۔ ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ محبت میں واپس بھی وہ لے لے۔ حضرت ابو بکر ثانی اثنین، ثانی غار، کیا فرماتے ہیں کہ لیجئے رسول، میں نے اپنے گھر میں جھاڑو پھیر دیا اور ایک چٹی پہن کر آپ کے سامنے جو بھی تھا وہ آپ کو دے دیا۔ یہ بات مورخین نے واضح طور سے لکھی ہے کہ یقیناً ویلیو کے اندر، قیمت کے اندر ابو بکر کا مال زیادہ تھا، کم تھا، اور عمر کا مال زیادہ تھا، اس کی رقم زیادہ تھی، اس کی ویلیو زیادہ تھی۔ لیکن دیکھیے جب رسول نے سوال کیا تو سوال کو کس طریقے سے بدل دیا۔ جب پوچھا گیا کہ تم لوگ کیا لائے ہو تو اس کے سوال کے الفاظ میں کیا تھا، ذرا غور فرمائیے گا میرے محترم۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا کیا لائے ہو، آپ نے پوچھا ساتھیوں سے کیا چھوڑا ہے، ما ترکتا، پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت بصیرت والے، ایمان والے صحابہ تھے، فوراً سمجھ گئے کہ میں ابو بکر سے اس موقع پر بھی نہیں جیت سکتا، کیونکہ سوال یہ تھا کہ تم نے کیا چھوڑا ہے۔ تو جب عمر سے سوال کیا گیا تو تم نے کیا چھوڑا ہے، تو اس نے کہا کہ میں اپنے مال کا نصف لایا ہوں، آدھا لایا ہوں۔ اور جب یہ سوال ابو بکر سے کیا گیا تو کیا خوبصورت جواب حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، اور فرمایا ترکت اللہ ورسولہ، کہ میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ یہ محبت رسول اصل ہے۔
یہ اصل محبت کا تقاضا ہے۔ ایک اور حضرت عثمان ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، مالدار صحابہ میں سے ان کا نام آتا ہے، کافی مالدار صحابہ تھے، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذی النورین، 2 بیٹی ان کی نگاہ میں تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذی النورین کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے اپنے سب سے بڑے باغ کا خیال نماز کے دوران آ گیا، تو نماز ختم کر کے فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور فرمایا یہ باغ میں مسلمانوں کو دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ بولے یہ باغ مجھے میرے رسول اور اللہ کی محبت کے اندر حائل ہے، آج میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ خیال آ گیا اس باغ کا، لہٰذا آج سے یہ باغ مسلمانوں کا۔ اب آپ غور کریے، ہم نماز میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کا باغ میرا ہو جائے، دوسرے کی زمین میری ہو جائے، نماز کے اندر یہ پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ وہ والی زمین ہمیں دلوا دے، جبکہ ایک رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری اپنی ذاتی زمین ہے، میں نے مسلمانوں کو وقف کر دی۔ محبت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ کہیے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے، درود شریف ضرور پڑھیے۔ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کتنی بار محمد کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہماری زبان سے درود شریف نہیں نکلتا۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ سڑک جام کریے، محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں کہ آپ نعت پڑھیے، محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ ان کی شان میں رطب اللسان ہو جائیے، ان کے محبت کا اصلی تقاضا عملی طور سے ان کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ، اور اس امت کے ہر شخص کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مضبوط اور راسخ کر دے، اور ہمیں رسول کی محبت اس قدر ہو کہ کل قیامت کے دن ہم اپنے رسول کا سامنا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔